اسی سے چلایا. اب اس کے لیے کس کے سر پر تاج رکھا جائے, کس کو یہ ذمہ داری سونپ دی جائے, یہ سب آپ بھائیوں نے مل کر فیصلہ کرنا ہے. میری ایک چھوٹی سی رائے ہے, جو خصوصیات میرے اندر موجود نہیں ہیں, تاکہ کسی دوست کے دل میں غلط فہمی نہ رہے. اگر پرسان بزنس کمیونٹی کا چناؤ کرنا ہے تو پریزیڈنٹ پرسان سے اگر ہے تو وائس پریزیڈنٹ کن میں سے ہونا چاہیے, جس کے لیے امیدوار کے لیے کورین نیشنل ہونا ضروری ہے. جیسے سیول میں یا تھیگو میں, دوسرے شہروں میں ایسا ہوا ہے کہ جس کے سر پر ہم یہ تاج رکھیں گے, جس کو ہم یہ ذمہ داری سونپیں گے, اس کے لیے کورین نیشنل ہونا ضروری ہے اور کورین لکھنا پڑھنا جانتا ہو. اور بزنس کے لیے ظاہری بات ہے اس کے پاس بزنس صاحبہ بھی ہوگا, اور اچھی شہرت, ایمانداری اور خلوص اس کے دل میں ہو. اور اس سے بہتر ہے اگر کسی دوست کے پاس ہے تو وہ آ کے بتا دے. شکریہ. شاہ صاحب سے جو آیا اور اپنے خیالات کا مختصراً. دور و نزدیک سے آئے ہوئے تمام اسلامی بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے اسلامی بھائیوں, مجھ سے پہلے بھی کئی اسلامی بھائی آ کر اپنے خیالات کا اظہار کر چکے ہیں, جس کی وجہ سے قریب یہاں پر آئے ہوئے تمام اسلامی بھائیوں کو اس بات کا پتہ چل چکا ہے کہ ہمارے یہاں پر اکٹھا ہونے کا مقصد کیا ہے. پہلے اسلامی بھائیوں, سب سے پہلے تو جیسے کہ سلطان بھائی فرما رہے تھے کہ تمام اسلامی بھائی مل کر ہی اس جو بھی یونین بنے گی, یہ ایسا پلیٹ فارم بنے گا جس پر ہم سب پاکستانی بھائی بزنس کرنے والے, اور بعد میں جب یہ بڑھتی جائے گی تو ایسے بھائی جو اس میں مزید شامل کیے جا سکتے ہیں, اس کے لیے بھی سوچ کی جائے گی. اس کا نام جو ہے باقاعدہ رکھا جائے گا اور رجسٹرڈ کیا جائے گا. تو اسی ضمن میں سوچ رہا تھا کہ مشورہ ہے, فیصلہ نہیں. فیصلہ تو سب اسلامی بھائی اکٹھے مل کر کریں گے کہ اس کا نام اپنے ذہن میں جو آ رہا تھا تو وہ آ رہا تھا BGPBA, یعنی بوسان کیونگنام پاکستان بزنس ایسوسی ایشن. اصولی طور پر بوسان بھی کیونگسان نامدو یعنی کہ کیونگنام بھی کا حصہ ہے, لیکن یعنی کہ میٹروپولیٹن سٹی ہونے کی وجہ سے اس کو الگ ایک سٹی کا دیا گیا. ویسے حصہ وہ بھی کیونگسان 2 کا ہی بنتا, کیونگسان نامدو میں بنتا ہے. تو چلیں ان قانونی جو پیج ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا ذاتی خیال ہے کہ ہم لوگ متفقہ طور پہ فیصلہ کر کے اس میں بدل بھی ہو سکتا ہے. B فار بوسان, G فار کیونگنام, P فار پاکستان, B فار بزنس, A فار ایسوسی ایشن. بوسان کیونگنام پاکستانی یا پاکستان بزنس ایسوسی ایشن. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. چلے اردو میں کہتے ہیں, جو فارسی میں کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے, یا اپنے دوسرے بھی صوبوں سے موجود پاکستانی بھائی ہیں, یا جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں کہ ڈلے بہرا میں کچھ نہیں گیا, کہ نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے. اچھا ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں یہ شعور دیا کہ ہم دیر لیٹ تو ہو چکے ہیں لیکن یہ کام ہم ابھی بھی کر لیں تو بہتری. پیارے اسلامی بھائیوں, کاروبار کرنے والے جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں, یہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے وہ ہوں, یا فیکٹریوں میں کام کرنے والے ہوں, یا کسی بھی طریقے سے کوریا میں موجود جو بھی پاکستانی ہیں, دیکھیے کہ جب بھی اگر ان کو کہیں پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے بزنس کے لحاظ سے, فیکٹری کے لحاظ سے, امیگریشن, پولیس یا کسی بھی معاملات میں, یا بیماری میں ہاسپیٹل وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں,
آپ دیکھیے کہ اگر آپ کے پاس ایک پاکستانیوں کی بزنس ایسوسیشن ہے، آپ جا کر پولیس میں، امیگریشن میں، لیبر کورٹ میں، کسی بھی جگہ پر جا کے کہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے بات کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ آپ کو سب سے پہلے دیں گے تو ڈھگویا تم کون ہو؟ جب آپ ان کو کہیں گے کہ میں پاکستان بزنس ایسوسیشن کا صدر ہوں، چھوڑیں صدر کو، میں پاکستان بزنس ایسوسیشن کا وائس پریزیڈنٹ ہوں، چھوڑیں، آپ کے لیے یہی بات بہت ہوگی کہ میں پاکستان بزنس ایسوسیشن کا ممبر ہوں، اور جو ممبر ہوتا ہے اس کے پیچھے جنرل سیکرٹری بھی ہوتا ہے، اس کے پیچھے وائس پریزیڈنٹ کی طاقت بھی ہوتی ہے، اس کے پیچھے پریزیڈنٹ کی بھی طاقت ہوتی ہے۔ آپ جب اپنے آپ کو کسی تنظیم کا ممبر شو کریں گے، آپ کی بات میں کتنی طاقت ہوگی، آپ اس چیز کو خود سوچ اور سمجھ رکھ سکتے ہیں۔ گزر رہے ہو تو آپ کو کوئی کورین کہتا ہے کون سی فیکٹری میں کام کرتے ہو، کتنی تنخواہ لیتے ہو، فیکٹری میں کتنے آدمی ہو، جب آپ کہیں کہ میں بزنس کرتا ہوں اور میں یہاں پر پاکستان بزنس ایسوسیشن کا ممبر ہوں، ایک دم اس کے لہجے میں فرق آ جائے، اس کی بات کرنے کا طریقہ ہی بدل جائے گا، کیونکہ کسی ایسوسیشن کا صدر، نائب صدر، جنرل سیکرٹری ہونا تو دوسری بات ہے، کسی ایسی ایسوسیشن کا ممبر ہونا ہی بہت بڑی بات ہے، کہ ممبر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تمام بڑی طاقتیں بھی آپ کے پیچھے ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے باقاعدہ رجسٹرڈ، جیسے سلطان بھائی نے کہا کہ ہمارے مستقبل کے پروگراموں میں اس کو رجسٹرڈ کروانا بھی ہے، تو آپ ایک رجسٹرڈ جماعت کے ممبر ہیں اور آپ کے پیچھے ایک پوری جماعت کا تعلق ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور پاکستان سے تعلق رکھنے والے کاروباری بھائیوں اور دوسرے پاکستانی بھائی جو کسی بھی صورت میں کوریا میں مقیم ہیں، جماعت جب بھی بنتی ہے اس کے فوائد ہی ہوتے ہیں، کبھی کسی جماعت کا نقصان تو نہیں دیکھا گیا۔ دیکھیں وہ مسلم لیگ چلی آ رہی ہے، پیپلز پارٹی چلی آ رہی ہے، جماعت اسلامی چلی آ رہی ہے، کوئی حکومت میں آیا نہیں ہے، جماعت تو چل رہی، جیت جائیں تو حکومت میں مرضی، ہار جائیں تو اپوزیشن میں تنگ، یعنی کہ جماعت جو ہے وہ اپنا آپ دکھا ہی دیتی ہے۔ پہلے اسلامی بھائیوں آپ سب سے بھی تعاون کی توقع ہے، امید ہے اور درخواست ہے، پر یہاں پر موجود جتنے بھی کاروباری بھائی ہیں، جیسا کہ یہاں پر اپنا ملک صاحب نے، سلطان بھائی نے کافی اس معاملے میں، رئیس بھائی نے، ناراض نہ ہو جائیں، رئیس بھائی ناراض ہو بہت جلدی ہوتی ہے، ان کا نام نہ لے تو، کیونکہ میں نے جب ان کی تصویر کھینچنے کی کوشش کی انہوں نے فوراً میرا نام لیا تھا، کیونکہ میں تصویر جو کھینچی تھی ان کی، تو یہاں کافی رئیس بھائی نے، سلطان بھائی نے، ملک بھائی نے بات چیت کی کہ صدر، جنرل سیکرٹری یا جو باڈی بنائی ہے اس میں کیا کچھ ہونا چاہیے، یا کیا کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ ملک صاحب نے جن سوچ کی بنا بات کی تھی کہ نیشنل ہو، کورین زبان لکھنا پڑھنا جانتا ہو، بلا شبہ ان کی بات میں بھی وزن ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے ڈیل وغیرہ کرنا پڑے گا، سب کچھ کرنا پڑے گا، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر صرف کورین نیشنلز کو دیکھنے لگ پڑے تو